بڑا اچھا ہے. کوئی بھی بولتا یہ بولتا عربی قرآن بول رہے نہ ہونا اور کیا ہونا اس سے بڑھ کے. لوگ ٹائٹل دیتے اہل قرآن، ہم قرآن والے ہیں، لیکن خالی قرآن سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف جانا پڑے گا. جیسے یہاں پر کبوتر کا لفظ نہیں ہے، کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوں کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر. اربع بولتے چار، واحد اثنان ثلاث اربع. اربع مانے چار، 40 کو اربعین بولتے، ٹھیک ہے، چار مانے اربع. قال فخذ اربعۃ من الطیر. طیر مانے پرندہ، ہوا میں اڑتا پرندہ. طیارے کو طیارہ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام طیارہ رکھے عربی. طیر مانے پرندہ. اللہ نے یوں کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندوں کو لے لو اور ان کی پرورش کرو. مراقبے میں بات چل رہی ہے سر. اللہ نے یوں کہا کہ ابراہیم چار پرندوں کو لو، اپنے پاس پالو، ان کو دانہ ڈالو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. جب دانہ ڈالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں تو جانور مانوس ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ جانور مانوس ہو جاتا، محبت ہو جاتی جانور کو انسان سے. چنانچہ جو لوگ بھینسا پالنے والے ان کو جا کر کے دیکھیے، جیسا ہی آدمی گھر میں آئے گا بھینس آواز نکالتی ہے. کیوں؟ انسیت ہو جاتی ہے. کتا پالو، جیسا ہی آدمی گھر میں آیا کتا بھاگ لیتے جا کے استقبال کرے گا. کیوں؟ کھلا رہا پلا رہا نا، انسیت ہو جاتی ہے. یہ انسیت ہونے کے لیے اللہ نے یوں کہا کہ پالو، کھلاؤ پلاؤ، پرورش کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا، چونکہ ہمارے پاس اذان کا وقت ہو گیا. مؤذن صاحب میری صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ کب ختم کر دے بول کے. ٹھیک ہے، اذان کا وقت ہو گیا. ہمارا ٹائم بھی 7:30 سے 8 بجے تک کا ہے، 8 بج گئے. انشاءاللہ مزید کیا ہے میں آئندہ ہفتے کو بتاؤں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں. جی ڈائریکٹر صاحب، محترم محسن صاحب. جزاک اللہ خیر مولانا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی. آج بھی ہو اگر جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ابھی ہم مولانا سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑے بہترین انداز میں سماعت فرما رہے تھے، اور اس کے مختلف پہلو قرآن کی آیات سے سماعت فرما رہے تھے. اس موضوع پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ چار پرندوں کی جو کیفیتیں ہیں جو آپ کل بتائیں گے انشاءاللہ، کل ہی اس کی وضاحت کیجیے، کیونکہ 8:04 ہو چکی ہے، اذان کا بھی وقت ہوگا. انشاءاللہ کل ہی پوچھ لیں گے. کل سے مراد کل نہیں صاحب، آئندہ ہفتہ. وہی آئندہ ہوگی. جی جی جزاک اللہ. جی ٹھیک. مولانا ایک اور جی سوال. ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر آپ نے بتایا، جی. ان کو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کہا جاتا نا؟ نہیں، وہ لفظ ابو کا ہے، لیکن حدیث کے اندر میں نے ابھی کہا کہ قرآن کے اندر ساری تفصیل نہیں ملتی. حدیث جی کے اندر یہ بات ملی کہ جی یہاں ابو سے مراد چچا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ والد کا مرتبہ چچا کا مرتبہ والد کے برابر ہے. چچا کا مرتبہ والد کے برابر ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر ابو کا لفظ لا کر کے مطلب یہ کہ چچا ہے یہاں پر، وہاں پر مراد ابو کا لفظ استعمال کر کے بتلایا کہ اس سے مراد چچا ہی ہے. چچا کا لیکن مرتبہ سیرت کی والد کے کتاب برابر، چچا کے مرتبہ والد کے برابر، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر، یہ حدیث کے اندر ہے. تو اس کی مناسبت سے اس طرح بتلایا گیا ہے. جی کیونکہ معتبر سیرت کی کتابوں میں والد کا بھی ذکر کیا گیا ہے. مختلف روایتیں ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد چچا ہے. جی جزاک اللہ خیر کیونکہ مولانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ محدثین نے یوں کہا کہ بھئی ایک نبی کی پرورش، ایک نبی جو ہے سو سمجھ رہے نا بت پرست سے پیدا کیسا ہو سکتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ان کو جو ہے سو چچا ایسا کہا ہے. جی کیا ان کے والد کا کچھ ذکر ہے؟ اور اگر انہوں چاچا ہے تو والد کا کہیں ذکر وغیرہ کچھ ہے کیا؟ والد کا تو ذکر میری نظر سے نہیں گزرا صاحب، بس اس سے مراد چچا ہے، یہ راجح قول ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. مزید اگر کسی کا کوئی سوال نہ ہو تو پھر ہمارے پروگرام کا اختتام ہم یہیں پر عمل میں لاتے ہیں. کفار مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبھی احباب کا اور مولانا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم